السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میرے آگے 24 اردو ٹی وی چینل پر۔ آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں جن پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ٹاپ سٹوریز میں آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گی برطانیہ یورپ سے علیحدہ کیوں ہوا، برطانوی کابینہ نے بریگزٹ معاہدے کی حمایت کر دی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ سٹوری ہوگی افغانستان کابل یونیورسٹی میں ہزارہ کمیونٹی نے ہنگامہ آرائی کی ہے۔ ہزارہ کمیونٹی نے الزام لگایا ہے کہ ان کو حقوق نہیں مل رہے۔ اور اس کے بعد سٹوری ہمارے ساتھ ہوگی افغانستان امن مذاکرات جاری ہیں، طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز میں جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ اور اس کے بعد سٹوری ہوگی ایران میں سونے کے سب سے بڑے تاجر کو پھانسی کیوں دی گئی ہے۔ افغانستان اور ایران میں آبی تنازع چل رہا ہے، وجوہات کیا ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوں گی غربت کی شکار ایرانی عوام سڑکوں پر کیوں نکلی ہوئی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن اسرائیل میں ہنگامے جاری ہیں اور اسرائیل کے وزیر مستعفی ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ آج کی آخری سٹوری جو ہمارے ساتھ شامل ہوگی وہ ہے سعودی پائلٹ نے برازیلی پائلٹ کو جہاز کے اندر مسلمان کر دیا، کلمہ پڑھا دیا۔ وہ کیسے ہوا، کب ہوا، اور سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے میں آج کی ٹاپ سٹوریز اور خبروں پر تبصرہ اور تجزیہ۔ آج پاکستان سے جو سٹوری پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری کا جو معاملہ ہے آج وہ بہت ایک سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ سینٹ میں حزب اختلاف کے ساتھ حکومتی بینچوں سے جو رویہ چلتا رہا، یا اسی طرح حزب اختلاف کی جماعتوں کے ساتھ جو حکومتی جماعت ہیں ان کا آپس میں جو رویہ اور اختلافات تھے وہ آج کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اس میں جو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہیں وہ چونکہ سینٹ میں تقریر وغیرہ کرتے تھے اور اپنی تقریروں کے دوران جارحانہ انداز بھی اپنایا۔ اس سے پہلے بھی جو سینٹ کے اندر جو دونوں جماعتیں ہیں، اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون اور اسی طرح پیپلز پارٹی تحریک انصاف، ان دونوں کے اندر آپس میں تلخ کلامیاں ہوتی رہیں، بالخصوص سینیٹر مشاہد اللہ صاحب جو مسلم لیگ نون کے ہیں، اور اس طرح پی ٹی آئی سے فواد چودھری کے درمیان اختلافات ہوتے رہے ہیں، اور ان اختلافات کی وجہ سے معاملہ بہت آگے گیا، اور آج معاملہ یہ ہوا کہ جو سینٹ کے چیئرمین ہیں انہوں نے پابندی لگا دی ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پر کہ وہ سینٹ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ اپنی تقریر میں ایسا انداز اپنایا تھا جس سے جو مسلم لیگ نون کی جماعتیں ہیں، اپوزیشن جماعتیں ہیں، وہ ناراض تھیں، تو ان کو کہا گیا کہ وہ معافی مانگے، تو لیکن وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے، حالانکہ اس سے پہلے وہ معافی مانگ چکے ہیں، معاملہ رفع دفع ہوتا رہا ہے، لیکن اس بار ایسا ہوا ہے کہ معافی بھی مانگنے سے انکار کر دیا، اور دوسری طرف جو حکومتی جماعت ہے وہ بھی اس معاملے میں اپنے وزیر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور معاملہ جو ہے وزیر دفاع پرویز خٹک کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اب وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور اب نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کیا ہوتا ہے مستقبل میں، اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے گا یا پھر کچھ نہ کچھ اس میں مزید تلخیاں پیدا ہوں گی، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن اس سے ایک بات تو صاف واضح ہو گئی کہ حکومتی اراکین اور اپوزیشن جماعتیں دونوں سیاستدان ہیں، دونوں ایک مقدس ایوان میں بیٹھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں جماعتوں میں ہاتھا پائی تک معاملہ گیا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں، اور گالم گلوچ اور اس طرح کے الفاظ بھی استعمال ہوتے رہے جس سے بہت زیادہ نقصانات اٹھانا پڑے۔ بہرحال یہ پاکستان کی سٹوری تھی، اس کے بعد ہم نے آگے جانا ہے۔ برطانیہ یورپ سے علیحدہ ہو گیا، بریگزٹ کا جو معاملہ ہے یہ آج دنیا کی بڑی سٹوری ہے۔ اسی حوالے سے بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم جناب شیراز خان صاحب، سینئر صحافی ہیں برطانیہ سے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی وعلیکم السلام، جی شیراز شکریہ صاحب، یاد افریقہ۔ جی شیراز صاحب، یہ برطانیہ کا جو معاملہ ہے بریگزٹ کا، اس حوالے سے جو کابینہ نے حمایت کی ہے، اس پر بعد میں آؤں گا میں، اس سے پہلے آپ ذرا بریگزٹ کا مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کو بتا دیں، اور پھر یہ بتائیے گا اس کے بعد کہ کیوں برطانیہ جو ہے وہ یورپی یونین سے علیحدہ ہوا ہے، اور اس کے فوائد کیا ہوں گے، نقصانات کیا ہوں گے۔ اگر میں سمجھا پاؤں آپ کے جو سامعین و ناظرین ہیں ان کو، تو بیسیکلی 2016 میں ایک ریفرینڈم ہوا تھا، برطانوی جو عوام ہے ان کو یہ چوائس دی گئی تھی کہ اگر آپ یورپین یونین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا یورپین یونین سے باہر ہونا چاہتے ہیں تو یس اور نو کا ووٹ دیں۔ 28 ممالک کی ایک یورپین یونین ہے، ان کی ایک ہی پارلیمنٹ ہے جو برسل بیلجیم میں ہے۔ اس وقت برطانوی عوام نے جو یس ووٹ ہے وہ ریفرینڈم میں وہ کامیاب ہو گئے تھے وہ لوگ، اور جو لوگ یورپین یونین کے ساتھ رہنا چاہتے تھے ظاہر ہے وہ لوز کر گئے تھے۔ اس کے بعد ہماری جو حکومت تھی ڈیوڈ کیمرون کی، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور ٹریزا مے نے جو موجودہ وزیر اعظم ہے انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ برطانوی عوام کے مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ریفرینڈم کا جو ٹائم ہے جو ہمیں یورپین یونین چھوڑنی ہے، اس میں 2 سال کا انہوں نے ٹائم دیا تھا۔ مارچ 2019 کو یہ ڈیٹ فکس ہے جس سے آفیشیلی 1 اپریل 2019 سے ہم نے یورپین یونین کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ڈیل تھی، یعنی بارڈر کنٹرول، فری ٹریڈ، اور اس کے علاوہ جو کسٹم ہے اس کے حوالے سے جو ڈیل تھی یا جس کا مسودہ یا جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی اس کو طے ہونا تھا۔ 2 سال تک مختلف ادوار میں نیگوسیشن ہوتی رہی۔ اس کے بعد ایک مسودہ تیار ہوا ہے جس میں 39 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے دینے ہیں
यूरोपियन यूनियन को छोड़ने का और एक डील बनाई है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें बॉर्डर फ्री ट्रेड, बॉर्डर और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो शामिल हैं। इस वक्त बरतानिया और यूरोप के दरमियान जो एक ही मायदा था, एक ही ट्रीटी था, वो यूरोपियन यूनियन के साथ था। हम लोग इजीली पूरे यूरोप में जा सकते थे बगैर किसी वीज़े के, एक पासपोर्ट लेकर या कोई आइडेंटिटी कार्ड लेकर जा सकते थे। अब वो सूरत हाल, वो भी बरतानिया में बाकी जो 27 ममालिक हैं वो भी आ जा सकते थे, फ्री ट्रेड था। अब उसके अंदर जो है पाबंदियां लगनी हैं और वो मसौदा तैयार किया है बरतानियन गवर्नमेंट ने और ब्रसल्स जो यूरोपियन यूनियन के दरमियान है। अब इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आई है वो ये है कि डील तो काबीना ने मंजूर कर ली कल, लेकिन उसमें जो वज़रात थे बाद उन्होंने इस पर एतराज़ात किए। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि जो चीफ नेगोशिएटर थे, जो वजीर थे ब्रेक्जिट पर जो नेगोशिएशन कर रहे थे, जिन्होंने ये मसौदा तैयार किया, उनका नाम है डोमिनिक रॉब, वो मुस्तफ़ी हो गए। सुबह से आज तक 7 मेंबरान पार्लियामेंट मुस्तफ़ी हो चुके हैं। मेंबरान पार्लियामेंट नहीं बल्कि वज़रा जो टीज़ा मे के वो मुस्तफ़ी हो गए। अब इस टीज़ा मे ने आज जब हाउस ऑफ कॉमन, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, उस पार्लियामेंट के अंदर जब आज खिताब किया तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जो डील है ये हमने अपने तरीके से बेस्ट तरीके से जो है वो सामने लाई है। अब जो कॉमन्स हैं, जो डिबेट शुरू हो गया है मेंबरान पार्लियामेंट का के दरमियान, मीडिया और कौम के दरमियान, तो इसमें टीज़ा मे को हमायत हासिल नहीं है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद टीज़ा मे कुछ ऐलान करने वाली है पार्लियामेंट के बाहर, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो लगता यही है कि लेबर पार्टी जो मेन अपोजिशन पार्टी है या कंजर्वेटिव पार्टी जो टीज़ा मे की पार्टी है या जो मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट है या दूसरी जो आयरिश पार्टी हैं या दूसरे जो अतादी हैं, वो इस बिल को मंजूर नहीं करेंगे और इस मसौदे को जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। तो नतीजा उसका क्या निकलना है, वज़ीर आज़म टीज़ा मे को जाना होगा और या तो वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर नया हाउस ऑफ जो लीडर है वो चुनेंगे या फिर फ्रेश इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो है कोई डील बनेगी या दोबारा रेफरेंडम होगा चाहे हम यूरोपियन यूनियन को छोड़ेंगे या नहीं। ये हमें प्रॉपरली जो बरतानवी अवाम है उनको प्रॉपरली ये रेफरेंडम सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुआ था। लोगों ने प्रोटेस्ट वोट दिया पॉलिटिशियनों के खिलाफ और अब इस सूरत हाल में फंस गए हैं कि पाउंड की वैल्यू दुनिया की दिगर करेंसियों के मुकाबले में आज गिर चुकी है। माशी तौर पर नहायत बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ के जो बिजनेस थे यूके के वो जर्मनी और दूसरे ममालिक में शिफ्ट कर गए हैं, चूंकि अनसर्टेनिटी जो है या गैर यकीनी सी सूरत हाल जो है वो बरकरार है। यूरोपियन जो है वो अपना सरमाया लेकर यहाँ नहीं आ रहे हैं, यहाँ से बिजनेसेस वो पैक कर रहे हैं। तो इसी तरह जो बरतानिया से बाहर जो ब्रिटिश सिटीजन है वो तकरीबन उनकी तादाद 3 मिलियन है। वो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। वो भी अपने मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में इस वक्त सख्त फिक्रमंद है और पूरी कौम जो है बैडली डिवाइडेड जिसे कहते हैं तकसीम हो चुकी है। इस हवाले से आपका मजीद कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर करने के शराज साहब, इसमें जो बात दुनिया के सामने आई वो ये है कि जब यस और नो का वोट हुआ तो ज़्यादातर जो तादाद थी वो यही कह रही थी कि यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाना चाहिए। तो फिर अब जो लोग एतराज़ कर रहे हैं वो कौन लोग हैं और वो एतराज़ क्यों कर रहे हैं? जब एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ठीक है हमें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं यूरोपीय यूनियन को सालाना और हमें बरतानिया को नुकसान होता है, लेकिन उसके बावजूद फिर एतराज़ात हो रहे हैं। नहीं, देखिए कौम में के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। कुछ हर चीज़ की हमायत होती है, उसकी मुखालफत होती है, लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि ये एक छोटा सा आइलैंड है। आल्दो के ब्रिटिश एम्पायर दुनिया के ऊपर एक वक्त में हुक्मरानी करते थे, पूरी दुनिया में इनका हुक्मरानी का जो ताज है उसका सूरज गुरूब नहीं होता था, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही। अब सिर्फ ये सुकड़ कर ये स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड जो है इसको यूनाइटेड किंगडम बनाता है, तो ये यहाँ तक कि महदूद होकर रह गए हैं। तो इस हवाले से जो चूंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसमें हम कॉलोनियलिस्ट जो है, जो एक्स कॉलोनियलिस्ट है, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ्रीका के ममालिक जहाँ पर इन लोगों ने हुकूमत की है,
ان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. اور دوسری جنگ عظیم کے بعد چونکہ یہاں برطانیہ کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا، ان کے موٹر ویز تباہ ہو گئے تھے، ان کے جو پل تباہ ہو گئے تھے، لندن برباد ہو گیا تھا، بہت سارے لوگ یہاں جی پر مر گئے تھے، تو ان کو تعمیر کرنے کے لیے لیبر کی ضرورت تھی. تو دوسری جنگ عظیم کے بعد 1950 آنورڈز ہمارے پاکستان آزاد کشمیر کے لوگ یہاں پہ آئے، انڈیا سے لوگ آئے یا بنگلہ دیش سے یا افریقہ کے لوگ آئے، وہ پہلے سے یہاں پر ان کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. جی اب ہوا کیا ہے کہ جب یورپین یونین میں ایکسپینڈ ہوئی یا اس میں توسیع کی گئی تو 27 ملک جو دوسرے ہیں، ممالک جو دوسرے ہیں، وہ ان کو بھی یہاں رائٹ مل گیا رہنے کا، بینیفٹس کا، یہاں جاب کرنے کا. تو اس حوالے سے جو ہے امیگریشن بہت بڑھ گئی تھی. ابھی ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 65 ملین لوگ جو ہیں اس چھوٹے سے آئی لینڈ میں برطانیہ یو کے میں رہتے ہیں. تو اس حوالے سے جو لوگ آ رہے تھے، جیسے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، پولینڈ ہے، ہنگری ہے، یوکرین جی ہے، بلغیریا، یہ جو ممالک ہیں، یہ جب ایکسٹینڈ ہوئی ہے یہ یورپین یونین، تو وہاں سے لوگ جو ہیں یہاں پر آ گئے ہیں. ان کی کوالیفیکیشن کوئی ہے یا نہیں ہے، وہ زبان بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے ہیں، تو وہ آگے یہاں پر ان کی جابیں جو ہے وہ جا رہی تھی. تو ان کی جو سوورنٹی تھی، پھر یورپین یونین میں چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، جیسے 10 ملین کی آبادی ہے، جیسے چیک ہے، ہنگری ہے، بالکل بلغاریہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، یہ ڈکٹیٹ کرتے تھے برٹش کو. تو ان کو اپنی پارلیمنٹ جو ہے اس کی طاقت کو دوبارہ ریوائیو کرنا تھا. تو جابز بھی یہ لوز کر رہے تھے، اور ایک طرح کا پروٹیسٹ جو ینگ جی طبقہ بالکل ہے، جس میں ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی اس دوران بنی، اس کا لیڈر تھا نائجل فراج. اس وقت لندن کے میئر جو ہے وہ 15 ملین کے قریب لندن میں لوگ رہتے ہیں. اب تو صادق جی خان دے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ بورس جانسن تھے. ایسے ایسے لوگ جو رائٹ ونگ تھے، دائیں بازو کے، بالکل انہوں نے ایک کمپین چلائی امیگرینٹس کے خلاف، اور یہ ریفرینڈم جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ یس کے بالکل لیے شہباز کمپین صاحب، چلائی تھی. بالکل شہباز جی صاحب، یہ مسائل تھے، بالکل انہی مسائل کی وجہ سے برطانیہ کو علیحدہ ہونا پڑا تھا. اب یہ مستقبل فیصلہ کرے گا کہ یہ برطانیہ کا فیصلہ جو ہے، جو عوام، جو دونوں طرف عوام کھڑی ہے، کچھ عوام کہتی ہے کہ برطانیہ کو یورپی یونین سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ دوسری طرف جو عوام کھڑی ہوئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ علیحدہ ہو جانا چاہیے. اب دونوں میں سے کیا صحیح ہے، کس کو کیا فوائد ملیں گے، اس کا اندازہ جو ہے نا مستقبل میں ہوگا. لیکن بہرحال جو یورپین اتحاد تھا، جو پورا یورپین نیٹو اور یہ یورپی اتحاد جو ایک مضبوط آپس میں متحد ہو کر دنیا کو للکارتا تھا، اب وہ طاقت اور وہ اس کا غرور وہ ختم ہو چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آج کی دوسری بڑی خبر ہے، کابل یونیورسٹی میں ہزارہ کمیونٹی طلباء نے ہنگامہ آرائی کی ہے. اور یہ ہنگامہ آرائی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب افغانستان کے اندر امن مذاکرات بھی جاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے افغانستان میں طالبان بہت سے علاقوں پر پیش قدمی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. وجوہات کیا ہیں، کابل یونیورسٹی میں یہ ہنگامہ کیوں ہوا، ہزارہ کمیونٹی کیا ہے؟ ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے جس طرح سے پاکستان کے علاقے کوئٹہ میں یہ ہزارہ کمیونٹی ہے، اسی طرح یہ افغانستان میں بھی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہزارہ کمیونٹی کے ہیں وہ ایران میں بھی ہیں. اب ان طلباء کے جو رپورٹ سامنے آئی ہیں، جو نیوز سامنے آئی ہیں، جو وجوہات بتائی گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ طلباء یونیورسٹی کے اندر غزنی کے اندر جو طالبان نے پیش قدمی کی تھی، اس حوالے سے یہ باہم بات چیت کر رہے تھے کہ اس دوران جو ہے کسی نے طالبان کی حمایت میں یا کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے طلباء کے درمیان میں ہنگامہ ہو گیا، اور پھر یہ ہنگامہ شدت اختیار کر گیا، اور ہزارہ کمیونٹی نے اس کو اپنے آپ کو مظلوم باور کراتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انہیں حقوق نہیں مل رہے ہیں، ان کو حقوق دیے جانے چاہیے. تو یہ ہزارہ کمیونٹی ہر جگہ پر، بلوچستان کے اندر بھی، اور اسی طرح ایران کے اندر بھی، اور اسی طرح افغانستان کے اندر بھی کس طرح سے ہنگامہ آرائی کرتی ہے، یہ اس کی حقیقت جو ہے وہ اس واقعے سے جو طلباء ہیں ان سے واضح ہو جاتی ہے. اور ایک اور جو بات ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے یہ اصل میں اس کے کچھ طلباء جس طرح کابل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اس طرح ایران میں جا کر تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، اور ایران جو ہے، ایران اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ آبی تنازع بھی چل رہا ہے. تو آبی تنازع کی آڑ میں یا اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایران کی حمایت کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ تعلیمی اداروں میں ان کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے اسے کم کرنے کے لیے یا اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے بھی ہنگامہ ہوا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. افغانستان ہی سے ہمارے ساتھ ایک اور خبر ہے.
افغانستان سے خبر ہے کہ افغانستان میں جو امن مذاکرات ہیں وہ جاری ہیں. زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ ہنگامی دورے پر افغانستان پہنچے اور انہوں نے جا کر ان سے بات بھی کی ہے افغان حکام سے. اس سے پہلے جو معاملہ ہوا پس منظر یہ تھا کہ افغانستان کے اندر جو امن کمیشن ہے وہ اور افغان طالبان اور رشیا اور دیگر ممالک کے درمیان جو ہے ماسکو میں کانفرنس ہوئی تھی آج سے 3-4 دن پہلے. تو وہ کانفرنس کے بعد ہنگامی دورے پر زلمے خلیل زاد بھی آئے ہیں اور پھر 2019 میں انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر. اب انتخابات میں کون کون حصہ لے گا؟ افغان طالبان بہت سے علاقوں پر قابض بھی ہیں اور غلبہ ان کا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اب حکومت میں بھی آنا چاہتے ہیں. بہرحال صورتحال کیا چل رہی ہے اسی حوالے سے ابھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ابھی لائن پر موجود ہیں جناب محمد قاسم صاحب جو انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہیں اور پاکستان کے روزنامہ امت اخبار سے منسلک بھی ہیں. محمد قاسم صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی قاسم صاحب یہ فرمائیے گا کہ افغانستان میں امن مذاکرات جاری ہیں. ماسکو کانفرنس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زلمے خلیل زاد ہنگامی دورے پر آئے اور اب جو افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اگلے سال جو انتخابات ہیں صدارتی انتخابات اس میں طالبان بھی شامل ہو رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے کیا افغانستان میں امن مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور پھر آئندہ جو انتخابات ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو گلبدین حکمت یار ہیں وہ بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے امیدوار ہو سکتے ہیں. تو جو موجودہ حکومت ہے ان کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں طالبان نے جو تحریری طور پر مندوبین کو جو پیش کیا تھا منصوبہ کہ عورتوں کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تو اس کے بعد امریکیوں کا یہ خیال ہے، امریکی حکومت کا، کہ جو موجودہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اپریل میں صدارتی انتخابات ہوں گے ان کو ملتوی کیا جائے تاکہ طالبان کو بھی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا موقع مل جائے. اور اگر صدارتی انتخابات کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں، معاہدہ ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوگا تو اس پر عمل درآمد میں آسانی ہوگی. موجودہ حکومت جس میں شمالی اتحاد بھی ایک پارٹی ہے وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کے معاہدے سے قبل یہ ہو جائے. اس لیے زلمے خلیل زاد نے گزشتہ دنوں افغانستان میں ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کے ساتھ ملاقات کی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی، استاد عطا محمد نور کے ساتھ ملاقات کی، جمعیت اسلامی کے، حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار سے ملاقات کی، جنبش ملی کے دوستم سے ملاقات کی اور ان کو یہ درخواست کی کہ یہ انتخابات ملتوی کیے جائے جب تک یہ طالبان کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں ہو جاتا ہے تو ہم ایک ایسا نمائندے کو سامنے لائے جس کو طالبان کی حمایت بھی حاصل ہو. چونکہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن معاہدے سے قبل جو ہے نا جو چیزیں ہیں ان کو، خاص کر انخلا کی جو بات ہے، لیکن یہ آسان بات اس لیے نہیں ہے کہ انخلا کی صورت میں سعودی عرب کو، جس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے پاکستان کا ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. تو زلمے خلیل زاد چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے قبل یہ جو انتخابات ہے یہ ملتوی ہو جائے. جی، تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے قاسم صاحب، ایک اور بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جو افغانستان میں امن مذاکرات ہیں، جس طرح سے روس سامنے آیا ہے اب، اس سے پہلے افغانستان اور امریکہ کے درمیان بیک ڈور رابطے بھی چلتے رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب سنجیدہ ہے افغانستان سے نکلنے پر؟ امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتے اور سنجیدہ ہے، اس لیے کہ امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے، طالبان زیادہ علاقوں پر قابض ہو رہے ہیں. روس کا مسئلہ یہ کہ روس کو یہ ڈر ہے کہ داعش جس کو شکست ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں، تو وہ اس علاقے کا رخ کر رہے ہیں، یہاں پر آئیں گے. تو یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر داعش یہاں اسٹیبلش ہو گئی تو پھر روس کی جو ریاستیں ہیں وہ کمزور ہے داعش کا مقابلہ کرنے میں. تو طالبان اگر افغانستان میں طالبان حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو داعش کا راستہ رکتے ہیں. روس کا سب سے زیادہ مقصد تو اسی میں ہے. چین کی یہ کوشش ہے کہ جو اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جو اس علاقے سے گزرے گا، جب تک یہ مسئلہ ہے تو وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو چین کی یہی کوشش ہے.
جی لیکن پھر بھی یہاں پر سعودی عرب اس کا پہلے بھی افغانستان کے معاملات پر بہت زیادہ خاص کر خادم الحرمین شریفین کا اثر رہا ہے، اور اب بھی اگر یہ معاہدہ ہوگا تو سعودی عرب اگر اس میں انوالو ہوگا، متحدہ عرب امارات انوالو ہوگا، اسلامی ممالک انوالو ہوگے تو یہ کامیاب ہوگا، کیونکہ طالبان بھی ضمانت چاہتے ہیں۔ اصل میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ انخلا کے بعد خانہ جنگی کو کس طرح روکا جائے گا، کیونکہ افغان فوج تو طالبان کا ایک ہفتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، 60% سے زیادہ علاقے پر ان کا کنٹرول ہے، شمال سے لے کر مشرق تک۔ تو یہی وہ صورتحال ہے کہ اس وقت سارے معاملات تقریباً خفیہ جو مذاکرات ہیں اس میں ہوئے ہیں، لیکن خانہ جنگی کو کس طرح روکا جائے گا، کیونکہ یہ جو شمالی اتحاد ہے یہ متحارب دڑا ہے ہمیشہ طالبان کا، اور ان کو ایران کی سپورٹ بھی رہا ہے۔ تو ابھی اس وقت تو ایران چاہتے کہ طالبان کے قریب ہو جائے، لیکن پھر بھی طالبان پر ماضی میں بھی اور اب بھی پاکستان کا بھی اثر ہے، سعودی عرب کا بھی اثر ہے، اور وہ اثر ہو سکتا ہے اگر یہ سعودی عرب اپنا کردار ادا کرے، متحدہ عرب امارات کرے، پاکستان کرے، تو پھر یہ خانہ جنگی رکوایا جا سکتا ہے۔ جی اگر یہ نہیں، اگر ان ممالک نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اور امریکہ اچانک چلے گئے تو پھر اتنا خانہ جنگی ہو سکتی ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نقصان ہوگا۔ جی چلیں قاسم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر امن مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اور امید یہی کی جاتی ہے کہ امریکہ جو ہے افغانستان سے اب نکلنا چاہتا ہے، لیکن اب نکلے گا کیسے، اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو ان مذاکرات کا کیا بنے گا، یہ مستقبل اس کا فیصلہ کریں گے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بڑی خبر ہے ایران سے، کہ ایران میں تاجروں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ ایران میں سونے کے سکے جمع کرنے والے، یا سونے کے سکے یا سونے کا کاروبار کرنے والے ایک بڑے تاجر کو، جو سب سے بڑے تاجر تھے ایران میں، ان کو آج کل پھانسی دی گئی ہے۔ اور پھانسی کیوں دی گئی ہے، اس کی وجہ کیا تھی، اور کس الزام میں ان کو پھانسی دی گئی ہے، یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال جو ہمارے سامنے وجوہات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، وہ بہت عجیب ہیں۔ کہ ان پر الزام یہ ہے کہ وہ سونے کے سکے کے ذریعے جو اپنا آمدنی تھی اس کو وہ جمع کر رہے تھے اور اس کا کاروبار کر رہے تھے، اور ایرانی حکومت کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں ان سونے کے سکوں کے بدلے یہ جو سونے کے سکے جمع کیے جا رہے ہیں، اس سے جو دیگر مارکیٹ کے لوگ ہیں وہ متاثر نہ ہوں، اور مارکیٹ کے اندر جو ایرانی ریال ہے، جو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے، اور جو بہت حد تک گر چکا ہے، آپ اگر پاکستان کا 1 روپیہ ہو اور ایران کے آپ کو کئی ہزار بلکہ کئی لاکھ جو ہیں وہ مل سکتے ہیں، تو ایرانی حکومت کو خطرہ تھا کہ جو ہمارا کاغذی ریال ہے اس کی ویلیو وہ ڈی ویلیو نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ اس جو تاجر تھے ان کو پھانسی دے دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ تاجر تھے، ان کے علاوہ جو دوسرے تاجر تھے وہ بھی ان کا اپنا ایک مشترکہ گروپ تھا، واحد مظلومین کے نام سے نامی کمپنی تھی، اس کے ایک رکن کو بھی ایران نے پھانسی دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پھانسیوں کا سلسلہ ہے ایران کے اندر وہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے بلکہ 3-4 دن پہلے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران کا جو صوبہ احواز شہر ہے، وہاں پر بھی 22 افراد کو پھانسیاں دی گئی ہیں، اور ان 22 افراد کو جب پھانسیاں دی گئی ہیں تو ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز بھی ان کے لواحقین کو نہیں دی گئی۔ تو یہ ایران کے اندر یہ چل کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے عالمی جو طاقتیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ بھی خاموش ہیں، اور سارا کا سارا جو قصور ہے وہ ایرانی عوام ادا کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں، لیکن اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے، اس سے کیا کچھ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے صرف اور صرف جو ہے وہ عام عوام کا ہو رہا ہے، لیکن فائدہ کس کو ہو رہا ہے، فائدہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایرانی حکومت کو ہو رہا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہم نے بات کرنی تھی آگے جو ہم نے آج بات کرنی تھی وہ ایران میں غربت کے حوالے سے ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ ایران میں ایک طرف تاجروں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، عوام دوسری طرف جو ہے عوام غریب ہے، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، اور تنخواہیں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ عوام بھی سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے ایک رپورٹ بھی ہے ہمارے پاس، وہ ہم آپ کو رپورٹ بھی دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر بات اس پہ کر لی جائے کہ ایک طرف غربت ہے، اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف ایران کی جو حکومت ہے وہ مشرق وسطیٰ سمیت دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں شام کے اندر ایران سب سے بڑا پارٹنر اور وہاں پر بشار حکومت کا حلیف ہے۔ اسی طرح عراق کے اندر سب سے بڑا پارٹنر اور حلیف جو ہے وہ
ایران ہے، اسی طرح یمن کے اندر جو حوثی باغی ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو اتحادی ہے جو ان کو مدد کر رہا ہے وہ ایران ہے۔ تو ایران، اور پھر دوسری طرف ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ ایران سالانہ جو پیٹرول بیچتا ہے، دنیا کا دنیا کے 5 جو بڑے ممالک ہیں پیٹرول کے ذخائر والے، 1,50,000 کے سے زائد بیرل جو ہے وہ اس کے ریزرو ہیں ایران کے پاس، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے اگر میری معلومات اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو، لیکن اس کے باوجود سالانہ 62 ارب ڈالر کا پیٹرول بیچتا ہے، 32 ارب ڈالر کی جو ہے دیگر برآمدات ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران میں غربت ہے، عوام مفلوک الحال ہے، سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے۔ اسی والے سے ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس، رپورٹ دیکھیے، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ غربت کی شکار ایرانی عوام سڑکوں پر، ایران پر امریکی پابندیوں اور ایرانی حکومت کا مشرق وسطیٰ میں خون ریز جنگوں کی بھاری قیمت ایرانی عوام چکا رہی ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے ایرانی عوام سڑکوں پر ہے۔ ان دنوں ایران کی تاجر برادری اور ٹرک یونین کے بعد ایرانی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ کئی مہینوں کی تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنے والوں میں خواتین اساتذہ بھی شامل ہیں۔ ادھر اہواز شہر میں غربت اور بے روزگاری کے خلاف 12 اور 13 نومبر کو بڑے پیمانوں پر احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں 7 مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی، ان کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں، وہ اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں۔ ایران ہیومن رائٹ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق رواں سال ایران میں 50% غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران کی 80% سے زائد عوام $2 یومیہ سے بھی کم آمدنی کماتی ہے۔ 1,90,00,000 سے زائد ایرانیوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ 74 لاکھ سے زائد ایرانی بچوں نے اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا۔ 25% سے زائد ایرانی نوجوان بے روزگار ہیں۔ واضح رہے کہ ایرانی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ایران کے پاس 1,50,000 ملین سے زائد پیٹرول کے ذخائر ہیں۔ ایران پیٹرول کے ذخائر رکھنے والا دنیا کے 5 ممالک میں سے چوتھے نمبر پر ہے۔ یہی نہیں، ایران دنیا کے 15 امیر ترین ملکوں میں سے ہے جن کے پاس قدرتی معدنیات کے ذخائر ہیں۔ ایرانی حکومت کے مطابق ایران سالانہ 66 ارب ڈالر کا پیٹرول بیچتا ہے، جبکہ 32.5 ارب ڈالر کی دیگر اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم آخر جاتی کہاں ہے؟ ایک رپورٹ کے مطابق ایران سالانہ حزب اللہ ملیشیا کو 700 سے 800 ملین ڈالر کی خطیر رقم دیتا ہے۔ عراق، شام اور یمن میں ایرانی ملیشیا کو دی جانے والی رقم اربوں ڈالر میں ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھی کہ کس طرح سے ایران صرف حزب اللہ جو ملیشیا ہے لبنان کا، اس کو ایران تقریباً سالانہ 700 سے 800 ملین ڈالر کی خطیر رقم دیتا ہے۔ کس مد میں دیتا ہے وہ سب دنیا کے سامنے ہے کہ وہ حزب اللہ ملیشیا کو شام میں یوز کرتا ہے، عراق میں یوز کرتا ہے، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے، خود لبنان کے اندر جو وہاں حکومت سازی ہے وہاں پر استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے، جو ایران کی عوام ہے وہ بیچاری غریب ہے، وہ مفلوک الحال ہے، انہیں 6-6 7-7 مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ پہلے تاجر ایران کے باہر نکلے ہوئے تھے سڑکوں پر، اسی طرح پھر ٹرک انتظامیہ باہر نکلی ہوئی تھی، مارکیٹیں بند ہیں، اور وہاں کے جو اساتذہ ہیں تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے، وہ بیچارے مجبور ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، وہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو ایران کے اندر پھانسیاں ہیں، پھانسیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ مظالم ہیں جو میڈیا نہیں دکھاتا ہے۔ اردو میڈیا خصوصاً جو ہے اس پر جو ہے ایرانی لابی کے اثرات بہت زیادہ ہیں، وہ بھی اردو میڈیا بھی ان چیزوں کو نہیں دکھاتا۔ لیکن ہر پاکستانی، ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ انسانیت کے ناطے کم از کم ان مظالم پر ضرور آواز اٹھائے اور ضرور ان پر بات کریں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم نے بات کرنی تھی ہمارے ساتھ ایک اور جو ٹاپک ہے، آج کی سٹوری ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان اور ایران کے درمیان پانی کا جھگڑا جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے، اور اب ایران جو ہے جس طرح سے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں مداخلت کر رہا ہے، افغانستان کے اندر بھی ایران کی مداخلت جو ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ اسی مداخلت میں ایک یہ ہے کہ ایران نے جو افغانستان کے جو دریا ہیں، 2 دریاؤں کا پانی ایران میں جاتا ہے، تو افغانستان ان پر ڈیم بنا رہا ہے، ایران جو ہے ان ڈیموں کے مخالف ہے، اور ایران کی کوشش ہے کہ یہ ڈیم نہ بنے، اور یہ جھگڑا جو ہے بہت شدید ہو گیا ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہوں گے اور یہ ہے کیا، کیسے جھگڑا ہے، کس طرح کا، اور اس کے حوالے سے پوری جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے پاس ایک رپورٹ میں ہے۔ رپورٹ دیکھیے، اس کے بعد واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پانیوں پر ایران کا نیا حملہ۔
افغانستان کے جنوب مغربی صوبہ نیمروز میں واقع کمال خان ڈیم پر ایران نواز ملیشیا نے حملہ کر کے 12 افغان سیکیورٹی فورسز ہلاک کر دیے۔ افغان حکام کے مطابق کمال خان ڈیم پر حملہ طالبان نے کیا، تاہم طالبان نے کمال خان ڈیم پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ افغانستان میں موجود تجزیہ کاروں کے مطابق کمال خان ڈیم پر حملہ ایران نواز ملیشیا نے کیا۔ اس کی بڑی وجہ ایران اور افغانستان کے درمیان پانی کا وہ تنازع ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے زیر بحث ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی ایران اور افغانستان کو مل کر پانی کا تنازع حل کرنے کا مشورہ دیا۔ افغانستان کے 2 بڑے دریاؤں دریائے ہلمند اور دریائے ہری کا پانی ایران استعمال کرتا ہے۔ یہ دونوں دریا افغانستان کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان تک جاتے ہیں۔ دریائے ہلمند افغانستان کا سب سے بڑا دریا ہے جو 1150 کلومیٹر تک طویل ہے۔ کندھار، ہلمند اور نیمروز سمیت کئی شہروں سے یہ دریا گزرتا ہے۔ 1973 میں ایران اور افغانستان کے درمیان دریائے ہلمند کے پانی کی تقسیم کا ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن بعد ازاں افغانستان میں مسلسل بدامنی کی وجہ سے ایران نے افغانستان میں اپنے ہمنوا پیدا کیے، جن کے ذریعے معاہدے کے برعکس افغانستان کے دریاؤں سے وافر مقدار میں پانی ایران لیتا رہا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اپنے مشرقی صوبوں میں پانی کی فراہمی بھی ایران کی بڑی دلچسپی ہے، جس کے لیے اسے خدشہ ہے کہ بخش آباد ڈیم، سلما ڈیم، کمال خان ڈیم اور دیگر ڈیم مستقبل میں ایران کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ ایرانی حکام بشمول صدر حسن روحانی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں ڈیمز کی تعمیر ناقابل قبول ہے۔ پاسداران انقلاب نے افغانستان میں ایران نواز افغان ملیشیا کو کچھ جدید ہتھیار فراہم کر رکھے ہیں تاکہ ملک کے کچھ بندوں کو غیر فعال کر سکیں، جس کے نتیجے میں دریائے ہلمند سے پانی کا بڑا حصہ تہران کو حاصل ہو سکے۔ صوبہ فرا ایک ایسا افغان صوبہ ہے جس کی سرحد ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان کے ساتھ لگتی ہے۔ اس صوبے کی صوبائی کونسل کی سربراہ جمیلہ امینی نے بھی الزام عائد کیا کہ ایرانی پاسداران انقلاب تیزی سے افغانستان میں ایران نواز ملیشیا کی امداد کر رہی ہے تاکہ صوبے میں بختہ آباد بند کی تعمیر رکوائی جا سکے۔ واضح ہے کہ اس وقت صوبہ سیستان اور بلوچستان پانی کی بدترین قلت کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ہلمند میں برطانوی تعمیر شدہ کجاکی بند پر دوسرے مرحلے میں کام شروع ہو گیا ہے، جو کہ ایران کے لیے مزید پریشانی کا باعث ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھی کہ کس طرح سے ایران جو ہے وہ افغانستان کے پانیوں پر قبضے کا خواہاں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ڈیم جس ملک کے اندر پانی نکلتا ہے، جس ملک کے اندر وہ دریا ہیں، زیادہ تر انہی کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پانی کو استعمال کریں، اور یہی دنیا میں ہو رہا ہے اور یہ دنیا میں یہ بات مانی بھی جاتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ایران کو پھر بھی افغانستان کے اندر جو ہے جو پانی کا مسئلہ ہے، افغانستان جو ڈیم بنا رہا ہے اپنی فصلوں اور اپنے کسانوں کو اگر وہ پانی دینا چاہتا ہے، ایران کو اس پر اعتراضات ہیں، اور یہ اعتراضات بجا اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ایران کے پاس افغانستان کے پاس جو ہے وافر مقدار میں پانی ہو اور وہ پانی ادھر ادھر ضائع کر رہا ہو یا ایران کو نہ دیتا ہو۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایران کے پاس خود اپنا پانی بھی تھا، لیکن ایران کو کوئی اس طرح کی پلاننگ یا منصوبہ بندی نہیں ہے وہاں کے حکمرانوں کے اندر کہ وہ کس طرح سے اپنے ملک کا جو پانی ہے اپنی عوام تک پہنچا سکیں۔ انہوں نے ایران میں کچھ عرصہ پہلے ایک ڈیم ایسی جگہ پر بنا دیا جس پر اربوں ڈالر کی خطیر رقم بھی خرچ کی گئی، لیکن وہ ڈیم ایسی جگہ پر بنایا جو قابل استعمال جگہ نہیں تھی، جہاں پر نمکیات تھیں، جہاں پر وہ اگر پانی کو ذخیرہ بھی کیا جاتا تو وہ نمکیات کی وجہ سے وہ پانی کسی کام کا نہیں رہتا، نہ اسے بجلی بن سکتی تھی، نہ اس سے کھیتی باڑی جو ہے وہ سیراب کی جا سکتی تھی۔ تو یہ نااہلی اور عدم جو منصوبہ بندی ہے اس کی وجہ سے ایرانی جو عوام ہے، جو کاشتکار ہیں، وہ پانی کی قلت کا شکار ہیں، ان کے پاس پانی نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، زراعت کے لیے ان کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے ایک اور جو بڑی سٹوری ہے وہ غزہ سے ہے، فلسطین سے ہے ہمارے پاس۔ فلسطین کے اندر 3-4 دن پہلے جو ہے وہ بڑی شدید جو ہے جنگ جاری تھی اسرائیل اور غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کے درمیان۔ اس جنگ میں اسرائیل کو بڑی شکست ہوئی ہے،
یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے پہلی مرتبہ، اس سے پہلے بھی جنگ بندی ہوتی رہی ہے لیکن اب جو تازہ ترین جو صورتحال ہے جس میں اسرائیل ایک طرف صدی کی سب سے بڑی ڈیل کی طرف بڑھ رہا ہے اور امریکہ نے بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ بھی منتقل کر لیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بھی تسلیم کر لیا ہے، دنیا ایک طرف اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے لیکن دوسری طرف فلسطینی مسلمانوں کو داد دینی پڑتی ہے کہ فلسطینی مسلمان تنے تنہا بغیر کسی وسائل کے وہ اسرائیل جیسے ایٹمی ملک کو جس کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے اس کو شکست یا اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے۔ یہ واقعی ایک بڑی فتح ہے، بڑی کامیابی ہے جس پر اسرائیل بھر میں جشن بھی منایا جا رہا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ 400 سے زیادہ جو راکٹ ہیں وہ غزہ کی پٹی سے اسرائیل میں فائر کیے گئے ہیں، جس میں جو وہ راکٹ جو فائر کیے گئے، میزائل جو فائر کیے گئے ہیں وہ وہاں کے شہریوں پر بھی گرے ہیں، وہاں کی فوج بھی اس میں اور سیکیورٹی اہلکار بھی اس میں مارے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہودی ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو جب وہ فلسطینی مسلمانوں کو مارتے ہیں تو بدلے میں جب جنگ کا ماحول ہے تو فلسطینی مسلمان کیا ان کو چھوڑیں گے؟ تو یہی ہوا کہ 400 سے زائد جو انہوں نے میزائل فائر کیے تو اسرائیلی جو وہاں کی جو ان کا میزائل شکن جو نظام تھا وہ بھی ناکام ہو گیا، وہ بھی میزائلوں کو نہ روک سکا، بڑی بڑی ٹیکنالوجی بھی نہ روک سکی، اور یہی وجہ ہے کہ ہنگامی طور پر اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہے وہ فرانس کے دورہ ملتوی کر کے وہ واپس اسرائیل آئے، اور پھر اب جب جنگ بندی ہو گئی ہے، معاہدہ ہو گیا کہ دونوں اطراف سے کہ اسرائیل بھی بمباری نہیں کرے گا غزہ کے اوپر اور غزہ سے بھی جو ہے فائرنگ اور میزائل فائر نہیں کیے جائیں گے، تو اسرائیل کا جو ایک وزیر دفاع تھا جو اتحادی ہے بنیامین نیتن یاہو کی گورنمنٹ کے، تو وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے غزہ کے اندر جو ہے یہ جنگ بندی کیوں کی ہے، ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے، اس سے تو دنیا کو یہ پیغام گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے سامنے یا فلسطین کے سامنے کمزور ہے، تو اسی وجہ سے وہ احتجاجاً جو ہے لیبرمان جو ہے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، اور یہ بہت ایک بڑی خوشی ہے فلسطینی مسلمانوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس پہ جشن بھی منا رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے وزیر دفاع کو مجبور کر دیا کہ اسرائیل جو ہے وہ غلط ہے اور اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، اور اسرائیل کے جو مظالم ہیں وہ غلط ہیں، اور ان مظالم کے خلاف جو اسرائیلیوں کی قربانی، جو فلسطینیوں کی قربانیاں ہیں وہ رائیگاں نہیں جائیں گی، اور فلسطینی جو ہے وہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے غزہ کی اور فلسطین کی، اور یہ بہت ایک دلچسپ بھی صورتحال ہے اور افسوسناک صورتحال بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس لڑائی کے اندر جو غزہ کی عوام ہیں ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا، الاقصی ٹیلی ویژن کی عمارت تباہ کر دی گئی، اسی طرح 14 سے زائد جو ہے وہ فلسطینی جو ہیں وہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں کئی جو لوگ ہیں ان کو زخمی کیا گیا ہے، اور پھر وقفے سے یہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اسرائیل سے آج خبر ملی ہے جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس کے اندر اسرائیل نے ایک ایسا بڑا ہوٹل بنانے کا اعلان کیا ہے جو ہوٹل تقریباً 20,000 سے زائد کمروں پر مشتمل ہوگا، اور یہ بیت المقدس کے وسط میں بنایا جائے گا۔ وہاں پر ایک علاقہ ہے، ایک پہاڑ ہے، وہاں پر اس کو بنایا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس ہوٹل کیوں بنایا جا رہا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہودی آبادکاری کا تسلسل ہے اس کا بڑا مقصد، کہ یہودیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں پر لا کر فلسطین بیت المقدس میں بسایا جائے، اور یہ سب سے بڑا ہدف ہے۔ اور اسرائیل کی جو یہودی آبادکاری ہے وہ اس طرف بڑھ بھی رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو امت مسلمہ ہے وہ باہم اس حوالے سے اس معاملے پر خاموش ہے، امت مسلمہ کی طرف سے کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ تو غزہ اور اسرائیل کی یہ صورتحال ہے فلسطین کی۔ جی تو اس پر ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے جلال محمود الفرا صاحب جو غزہ کے صحافی ہیں فلسطینی، ان سے ابھی ہم رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بھی تازہ ترین صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلسطین کے اندر ہو کیا رہا ہے، اور فلسطینی عوام جو ہے وہ اپنے حق کے لیے جس طرح سے کھڑی ہوئی ہے تو کیا ان کو ان کا حق مل بھی جائے گا یا نہیں ملے گا۔ عالم اسلام کی طرف سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا جاتا ہے، لیکن جس طرح سے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ کویت کی طرف سے آج ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ کویت نے بہت زیادہ امداد کا اعلان کیا ہے، اس کے فگرز تو میرے پاس نہیں ہے لیکن بہت زیادہ امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے چند دن پہلے 3-4 دن پہلے کی خبر ہے پچھلے ہفتے کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھی جو فلسطین کی امداد تھی، فلسطین کی امداد میں پاکستان نے بھی اضافہ کیا۔ حالانکہ پاکستان کے اوپر خود قرضے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، فلسطینی بھائیوں کو جب کبھی ضرورت ہوتی ہے پاکستان جو ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔
تو یہ فلسطینیوں کے ساتھ دنیا کے اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کا اظہار ہے. اسی وجہ سے میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں جلال محمود الفرا صاحب، غزہ کے سینئر صحافی ہیں، فلسطین میں رہتے ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، یہ فرمائیے گا کہ غزہ کے اندر 2-4 دن پہلے جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اس سے پہلے جنگ بھی ہوئی ہے، تو اس دفعہ کہنے میں اور سننے میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو غزہ کے مسلمان ہیں وہ بہت پرجوش ہیں، خوش ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے ایک بڑے وزیر کو مستعفی کروا دیا ہے، اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. اسرائیل نے خود جنگ بندی کی ہے اور راکٹ جو فائر کیے، میزائل فائر کیے، اس سے بھی اسرائیلیوں کو نقصان پہنچا ہے. تو اس جنگ بندی کے حوالے سے اور جو وزیر مستعفی ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. علماء بھائی، میں سب سے پہلے میں تمام امتی مسلمہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مرتبہ فلسطینیوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے اور اپنے سر کو بلند کر دیا ہے. بالکل. فلسطینیوں کے نے اس مرتبہ جو کیا ہے اسرائیل کے ساتھ ہے، اسرائیل کو بالکل پاگل کر دیا. اللہ کے فضل و کرم سے فلسطینیوں نے اس دوران 48 گھنٹے میں اسرائیل کا وہ سبق سکھایا ہے جو کہ کبھی اسرائیل نے سوچا تک نہیں ہے. اس نے کبھی سوچا تک نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے پاس اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. بالکل. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ سے ایک ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے ان مستعفی ہوا ہے، اور اسرائیل کے اندر احتجاج مسلسل اس دن سے، اس وقت سے لے کے اب تک جاری ہے کہ ہم فلسطینیوں کے سامنے کیسا ہار گئے، ہم فلسطینیوں کو منہ توڑ جواب کیسے نہیں دے سکے. فلسطینیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور یقین ہے. فلسطینیوں کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، وہ وسائل نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہے. اس کے باوجود بھی الحمدللہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسرائیلیوں میں سے جو اب تک اسرائیل نے ڈکلیئر کیا ہے وہ 8 ہلاک ہوئے، اور یہ سراسر جھوٹ ہے، وہ 8 سے زیادہ ہے، لیکن وہ لوگ بتاتے نہیں ہیں. نمبر 2، ان میں سے جو زخمی ہوئے وہ 100 کے قریب ہے. نمبر 3، جو بلڈنگز کو تباہ کیا گیا ہے اسرائیل کے اندر وہ بھی لگ بھگ 8. یہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ ہے. تو آج یہ بھی بتا دوں 2 دن سے ایک عید کا سما، عید کی طرح فلسطینیوں کی گلی گلی میں، فلسطین کی پوری شہروں میں باقاعدہ خوشیاں منایا جا رہا ہے. الحمدللہ اس مرتبہ اللہ تعالی نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح رہے گا. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلو کہ اسرائیل مزید فلسطینیوں کے ساتھ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب رسک لے گی دوبارہ. بالکل. اور اگر کیونکہ ہمارے فلسطینی مجاہدین نے، فلسطینی جو ہماری جوانوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا، یہ اعلان کر دیا اب ایک بچہ مارو گے ہم ایک بچہ ماریں گے، ایک ہمارے بلڈنگ گراؤ گے ہم تمہارا بھی ایک بلڈنگ گرائیں گے، ایک ہم سے شہید ہوگا تو تم سے 2 ہلاک ہوں گے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے برا رب الکریم نے یہ ہم پر احسان اور اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے ہم پر ہے. بالکل جلال صاحب، یہ بہت بڑی خوشی ہے اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی آواز کو اور ان کی قربانیوں کو مزید ان کا ثمرہ عطا کرے اور اسرائیل جیسے غاصبوں کو اس زمین سے اس زمین سے ہٹا دے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیریت سے رکھے اور جو شہید ہو گئے ان کے شہادت کو قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. ناظرین کرام، ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک سٹوری ہے، بڑی دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو سعودی پائلٹ ہیں انہوں نے ان کے ہاتھ پر ایک برازیلی جو پائلٹ ہیں ان کے ساتھ جو فلائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے
اور یہ اسلام جب قبول کیا ہے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی ہے اور خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اور اس پر بات کرنے کے حوالے سے ہم بعد میں آئیں گے، لیکن یہاں پر ایک اگر مختصر بریک لے لی جائے اور بریک کے بعد پھر واپس آیا جائے تو یہ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر اس پر بات بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ نے اس سے پہلے بریک سے پہلے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سعودی عرب کے اندر جہاز کے اندر آسمان کے اوپر فضاؤں میں ایک برازیلی جو غیر مسلم تھے پائلٹ تھے، وہ سعودی عرب کے جو ایک پائلٹ ہیں ان کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جہاز چلا رہے تھے، تبوک کی طرف فلائٹ جا رہی تھی، اس فلائٹ کے دوران انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور برازیلی جو مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میں نے اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ مطالعہ کیا، اس کی تعلیمات دیکھیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اگر آپ ہمارے سامنے یہ ویڈیو ہے، اگر اس کی آواز کھول کے اس کو چلایا جائے تو ناظرین کرام بھی یہ سن سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ جی تو یہ ویڈیو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، اس میں یہ برازیلی مسلمان ہیں، یہ کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو سعودی عرب کے جو پائلٹ ہیں انہوں نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے اور لوگوں نے سعودی جو پائلٹ تھے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور یہ بھی ساتھ میں کہا گیا ہے کہ دعوت کے لیے، دین کے اسلام کی دعوت دینے کے لیے کسی بڑی جدوجہد کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم میں سے ہر بندہ جہاں کہیں ہوتا ہے وہ دوسروں کو دعوت دے سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی اپنے کسی ٹی وی چینل میں کام کر رہا ہے تو اپنے ارد گرد والوں کو دعوت دے سکتا ہے، اگر کوئی مزدور ہے تو اپنے مزدوروں کے ساتھ جو ہے اگر اس کو اسلام کی بات آتی ہے تو وہ اسے سکھا سکتا ہے۔ میڈیکل کی شعبے میں، اسکول اور کالجز کے شعبے میں، اسی طرح سیاست کے شعبے میں، ہر شعبے میں جو جہاں ہے وہ اسلام کی تعلیم پہنچا سکتا ہے۔ بالخصوص جو لوگ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے بہت بڑا ایک پیغام ہے، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ برازیلی پائلٹ نے سعودی عرب کے جو پائلٹ ہیں ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ بہرحال آج کے پروگرام دنیا میرے آگے میں اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔